190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے اپیل وکیل خالد یوسف نے دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ اپیل میں کہا گیا نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے۔ استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ استدعا کی گئی کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کرنے کا حکم دیا جائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے متنازعہ پیکا ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ صحافتی تنظیموں کی جانب سے متنازع بل کی مخالفت۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی پیکا بل کی مخالفت کر دی۔ بل اتنی جلدی میں کیوں منظور کیا جا رہا ہے؟ اس کم وقت میں تو قانون پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر مشاورت کیا ہوگی؟ فیک نیوز کی تشریح نہیں ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا کہ فیک نیوز کیا ہے؟ جو ایسے متنازع قوانین کی بنیاد رکھتا ہے وہی اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ چیئرمین کمیٹی فیصل سلیم رحمان نے کہا، میں خود بھی فیک نیوز کا متاثر رہا ہوں۔ روانہ فیک نیوز کے خلاف مقدمات کریں تو صرف وکیلوں کو ہی ادائیگیاں کرتے رہیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر ہم نے مذاکرات ختم کیے۔ کمیشن بنائے بغیر حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے۔ پیکا ایکٹ کا مقصد آزادی اظہار پر پابندی لگانا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ چیف الیکشن کمشنر نے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے۔ ان کو تھوڑا سا بھی خیال ہو تو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ملکی معاشی اور سیاسی حالات ابتر ہو چکے۔ میڈیا پر بھی قدغن لگایا جا رہا ہے۔ حکومتی بدنیتی پر مذاکرات سے بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی پر بنائے گئے مقدمات سے حکومت کی فسطائیت عیاں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قانونی اور مزاحمتی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے مذاکرات کیے۔ ایسا تاثر دیا گیا کہ پنجاب دیگر صوبوں سے بہتر ہے۔ پنجاب بھی ہمارا ہی صوبہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ترقی کا مطلب صرف سڑکیں بنانا نہیں۔ پنجاب میں موٹر ویز بننے کی وجہ وفاق میں زیادہ عرصے تک نون لیگ کی حکومت کا ہونا ہے۔ سندھ کے ساتھ وفاق کی اسکیموں میں زیادتی کی گئی۔ ترقی کوئی صوبہ سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکومت سندھ کے خلاف ہمیشہ مہم چلائی جاتی ہے۔ سندھ کا سیلز ٹیکس بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں دیا جا رہا۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو جاری توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس۔ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا۔ بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے میں لکھا ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی۔ ججز کمیٹیوں کے پاس اختیار نہیں زیر سماعت مقدمہ بینچ سے واپس لے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ انتظامی سطح پر جوڈیشل احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا۔ 8 رکنی آئینی بینچ کے روبرو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ درخواست گزاروں نے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ جسٹس جمال مندوکیل نے ریمارکس دیے، ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ اگر فل کورٹ بن گیا پھر آپ نیا اعتراض کر دیں گے۔ فل کورٹ میں آپ کہیں گے آئینی بینچ والوں کو الگ کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوز ہیں، پہلے آپس میں تو فائنل کر لیں کرنا کیا ہے۔ آئینی معاملات صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر جواب مانگ لیا۔ سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ کسٹمز ایکٹ کے سیکشن 221 کی آئینی حیثیت بارے آئینی بینچ میں اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس عائشہ ملک کے کیس سننے سے معذرت، کہا میں کیس نہیں سن سکتی، اس کی الگ سے وجوہات دوں گی۔ کل تک کیس ملتوی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ حکومت نے شمسی نیٹ میٹرنگ کو گراس میٹرنگ نظام پر منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ سال 2021 میں 321 میگا واٹ بجلی کے سولر نیٹ میٹرنگ کے کنیکشن تھے۔ ذرائع کے مطابق سال 2024 میں بڑھ کر 3277 میگا واٹ ہو گئے۔ 2034 تک یہ کنیکشن بڑھ کر 12237 میگا واٹ بجلی تک جا سکتے ہیں۔
ملک کے بڑے شہروں میں 80% صارفین نیٹ میٹرنگ سسٹم میں شامل۔ اب تک نیٹ میٹرنگ صارفین کی تعداد 2,26,440 ہو گئی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق گرڈ صارفین سے بوجھ ہٹانے کے لیے قابل عمل منصوبہ۔ بیوی کو طلاق دینا زندگی کا سب سے بڑا غلط عمل تھا۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اپنے بیان میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ طلاق زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ ایسا قدم ان کے اور میلنڈا کے لیے دکھ اور مشکل تھا۔ امید تھی ہماری شادی اتنی ہی کامیاب ہوگی جتنی 45 سال ساتھ گزارنے والے میرے والدین کی تھی۔ جب میلنڈا سے ملاقات ہوئی تو میں کامیاب تھا، لیکن بہت زیادہ کامیاب اس وقت ہوا جب ہم ساتھ تھے۔ کل سے پارا چنار کے لیے امدادی سامان کا ایک اور قافلہ روانہ کر دیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اشیاء خور و نوش، پھل، سبزیاں، پرچون اور ادویات پارا چنار بھجوا دی گئیں۔ مقامی رہائشی افراد کا کہنا ہے اپر کرم میں آٹا اور گھی پھر نایاب ہو چکا۔ علاقے میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کا بھی شدید بحران۔ اپر کرم میں ہزاروں اوورسیز پاکستانی اور طلبہ اور طالبات محصور ہو کر رہ گئے۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کوہاڑ سے پارا چنار 160 کلومیٹر فاصلے کے لیے ٹرک کو کرایہ 6 لاکھ تک پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر KP ہاؤس اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور APC کی صدارت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سیاسی اور مذہبی رہنما کانفرنس میں شریک ہوئے۔ جنگ بندی ڈیل کے تحت جبری بے دخل کیے گئے فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی شروع۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نترہرم راہداری سے پیچھے ہٹ گئی، جس کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو پیدل شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ملی۔ گاڑیوں کو تلاشی کے بعد صلاح الدین شاہ راہ سے شمال کی طرف جانے کی اجازت ہوگی۔ اور ایران نے اپنے خطرناک اور سب سے بڑے ڈرون طیارے کو غزہ کا نام دے دیا۔ جنوبی ایران میں فوجی مشق کے موقع پر ہائبرڈ آپریشن کے دوران غزہ کے نام سے ہیوی ڈیوٹی ڈرون کی نقاب کشائی کی گئی۔ ڈرون طیارے کے پروں کا پھیلاؤ 22 میٹر ہے، جو 3100 کلو گرام کے ٹیک آف وزن کے ساتھ 35 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سمندری سفر کی رفتار کا حامل ہے۔ غزہ ڈرون کے آپریشنل ریڈیس کا تخمینہ 4000 کلومیٹر ہے اور یہ ایک ہی پرواز میں 13 میزائل لے جا سکتا ہے۔